زیادہ تر لوگ مردوں کو الوداع کہنے کے بنیادی طور پر 2 طریقے ہی جانتے ہیں: زمین میں دفن کرنا اور جلا کر راکھ پانی میں بہا دینا۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ علاقوں میں عجیب و غریب طریقے سے میت کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ نمبر 10۔ فجی کے کچھ قبائل میں کنبے کے صحت مند افراد کو جان سے مارنے کا رواج تھا۔ اس میں والدین کو آپشن دیا جاتا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں یا ان کی اولاد انہیں مار دے۔ رضاکارانہ موت کی روایت کی وجہ ان کا عقیدہ تھا کہ بعد کی زندگی میں معذوری یا بیماری سے بچا جا سکے۔ اگر قبائلی سردار کی موت ہو جاتی تو 9 دن کا سوگ منایا جاتا تھا، جس کا لازمی حصہ ماتم ہوتا تھا، جس میں خود کو زخم دینا اور انگلیاں کاٹنا شامل ہوتا تھا۔ نمبر 9۔ پاپوا نیو گنی کے مینیما خطے میں بسنے والے مرنے والے سے محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی لاش کو جلا کر دھونی دی جاتی ہے اور بچ جانے والے تیل کو کھانے کے تیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور ڈھانچے کو خوبصورت رنگوں میں رنگ کر چٹانوں پر رکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 8۔ ٹونگا پولینشیا میں بادشاہ کو اس کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی کوئی چھو نہیں سکتا سوائے چند منتخب افراد کے، جنہیں نیما ٹیپو کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں مقدس ہاتھوں کے۔ بادشاہ کو چھونے والے اس کی آخری رسومات کی تیاری کے بعد بھی 100 دن تک سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ان دنوں میں انہیں ہاتھوں کا استعمال سختی سے منع ہوتا ہے۔ نمبر 7۔ جزیرہ لوزون کے کیویٹ خطے میں بسنے والے اپنے مردوں کو درختوں کے تنوں میں دفن کرتے ہیں۔ کیویٹینو قبیلے میں عام طور پر مرنے والا اپنے لیے درخت کا انتخاب بھی خود ہی کرتا ہے۔ نمبر 6۔ سوکوشین بوٹسو یا خود کو ممی کی شکل دینا۔ 11ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے درمیان تک جاپانی بت مت پیشوا موت سے 3000 دن پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ وہ ایسی خوراک استعمال کرتے تھے جس سے جسم کی تمام چربی ختم ہو جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ پانی کا استعمال کم کر دیتے تھے اور پتھر سے بنے ہوئے خاص کمرے میں خود کو بند کر لیتے تھے جہاں ان کی موت ہو جاتی تھی اور ان کی لاش ممی کی شکل میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ نمبر 5۔ پارسی مذہب کے پیروکار مرنے والے کی لاش کو بیل کے پیشاب سے نہلاتے ہیں، جس کے بعد ان کا مقدس کتا لاش کو سونگھتا ہے۔ پھر لاش کو سائلنٹ ٹاور کے اوپر گدوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4۔ تبت میں بسنے والے بت مت پیروکار مرنے والے کے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹ کر پہاڑ کی چوٹی پر پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مرنے والے کی طرف سے خیرات سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 3۔ ایمیزون میں یانومامی قبیلے کے لوگ کسی فرد کی موت کے بعد اس کی لاش کو جلا کر راکھ قبیلے کے جسم پر لگاتے ہیں اور بچی ہوئی راکھ کا سوپ بنا کر پیتے ہیں۔ اس عمل کو مرنے والے سے محبت اور اس کی عظمت کے اعتراف کے طور پر لیا جاتا ہے۔ نمبر 2۔ پاپوا نیو گنی کے میلیانی باشندے موت کے خوف اور اس سے جڑی تہمات اور اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے مرنے والوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ نمبر 1۔ جنوبی کوریا میں قبرستانوں کے حوالے سے حکومتی قوانین میں سختی کے بعد کسی رشتہ دار کے مرنے کے بعد اس سے محبت کا اظہار اس کی میت کی راکھ کو موتیوں میں تبدیل کر کے کیا جاتا ہے۔ خوبصورت رنگوں کے ان موتیوں کو گھر میں آرائش کے لیے رکھا جاتا ہے یا دیواروں پر سجا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔